वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म नामजद कर दिया है। छोटे भाई को वजारत उज़्मा के लिए बेहतरीन इंतखाब करार देते हुए वाज़ेह किया, नई हुकूमत के लिए शुरू का 1-1.5 साल मुश्किल होगा, जिसमें सख्त फैसले करना होंगे। पार्टी अरकान पर वाज़ेह कर दिया कि अवामी खिदमत से पीछे हटने की गुंजाइश नहीं है। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, शहबाज होंगे वजारती उज़्मा के उम्मीदवार, अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। बड़े मियाँ साहब ने फैसला सुना दिया। इन हालात में शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म का कैंडिडेट डिक्लेयर करूं, अयाज सादिक साहब जो है वो स्पीकर के अपना उम्मीदवार करें। नवाज शरीफ ने माजी में बनने वाली लीगी हुकूमतों की खिदमत का जिक्र करते हुए खबरदार किया कि नई हुकूमत के लिए शुरू का 1-1.5 साल मुश्किल होगा, जिसमें सख्त फैसले करना होंगे। एजेंडे से चलेंगे तो सफर आसान होगा। ये 1.5-2 साल डिफिकल्ट होंगे, जिसमें डिफिकल्ट फैसले भी करने पड़ेंगे आपको। पाकिस्तान अगले 1.5-2 साल में इन मुश्किलात से बाहर निकल जाएगा। सोचे समझे एजेंडे के तहत अगर आप चलेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल ये सफ़र बड़ा आसान हो जाएगा। कायद नून लीग ने सियासी मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया, बोले आज तक उन लोगों की ज़हनियत नहीं समझ सका। सियासी मुखालफत करें मगर पाकिस्तान और निज़ाम को खतरे में न डालें। आपका वास्ता जो है वो इस दफ़ा भी एक ऐसे लोगों से पड़ा है जिनकी ज़हनियत मुझे आज तक समझ नहीं आई। सियासत में मुखालफत भी उसका एक जुज़्व है, वो ज़रूर करें, लेकिन पाकिस्तान को और निज़ाम को ख़तरे में न डालें। नवाज शरीफ ने पार्टी अरकान पर जोर दिया कि अवामी खिदमत से पीछे हटने की गुंजाइश नहीं, किसी इल्ज़ाम से डरना नहीं, नीयत नेक होगी तो अल्लाह मदद करेगा। आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत से कौमी असम्बली में हमारी तादाद 104 हो गई। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुस्लिम लीग नून ने मुल्क भर में कामयाबी हासिल की है और ये भी कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में दहशतगर्दों का खात्मा किया गया, तमाम मनफी ताकतों का मुकाबला किया, सारे जबर का मुकाबला बड़े हौसले के साथ किया। मोहतरमा बेनज़ीर शहीद हो गई, किसी ने GHQ की तरफ देखा नहीं। आज़ाद मुंतखब नुमाइंदे जिनकी जीत के साथ आज हमारी जो अददी कुव्वत है वो 104 नेशनल असम्बली के मेंबर हैं। दहशत गर्दी के हवाले से अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर आपने फैसला किया, कुर्बानियां दी, अजीम कुर्बानियां दी, मगर आप की क़यादत में ये आग जो इसकी दहशत गर्दी की, इसका मुकम्मल खात्मा हो गया। आपने सब्र के साथ और जवामर्दी के साथ आपने मुकाबला किया, तमाम जो ऐसी कुव्वतें थी, मनफी कुव्वतें, उनका मुकाबला किया, अदालतों का सामना किया। मोहतरमा बेनज़ीर शहीद हो गई, किसी ने GHQ की तरफ कभी देखा तक नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की अहम बैठक पंजाब हाउस में जारी है। इत्तेहादी जमातों की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद करने के फैसले की तायीद करेंगी। 9 मुंतखब अरकान के इजलास में इशाया भी देंगे। इजलास में कल होने वाले कौमी असम्बली के इजलास की हिकमत अमली तय की जाएगी। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं। ऑन शराजी हमारे साथ मौजूद हैं। जी ऑन, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त पंजाब हाउस के बाहर मौजूद हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से जो अपने इत्तेहादी जमातों की क़यादत और 9 मुंतखब अरकान को कौमी असम्बली के इजाज़ में शाइया दिया गया था, वो आपसे थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ है। नामजद सदर आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने इस इशाइये में शिरकत की है। MKM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी और पार्टी अरकान इस वफद में मौजूद थे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी की तरफ से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और BAP के सरबराह खालिद मक्सी ने इशाइये में नुमाइंदगी की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का आपकी सीनियर रहनुमा चौधरी सालेक हुसैन, जबकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान को भी पार्टी रहनुमाओं के हमरा इशाइये में मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी, MKM, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, IPP और मुस्लिम लीग काफ के अरकान ने इस मौके पे आसिफ अली जरदारी को सदर और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद होने पर मुबारकबाद दी। अब से थोड़ी देर बाद बाकायदा तौर पे एहसन इकबाल, नवीद कमर, अता तारड़ और मुस्तफ़ा कमाल जो है वो मीडिया को आके फैसलों से आगाह करेंगे। ताहम ये जरूर है कि पॉलिसी बनाई गई है कि कल जब 9 मुंतखब अरकान अलग उठाएंगे तो क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाएगा, क्या हिकमत अमली होगी, ये तमाम चीजें इस इशाइये में तय कर ली गई। जी ऑन, आप हमें तफसीलात से आगाह करें तो बहुत शुक्रिया आपका। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने पार्लियामान का इजलास तलब कर लिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब किया गया है। इजलास आर्टिकल 91 की शिफ्ट 2 के तहत तलब किया गया है।
اور نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ وزارت پارلیمانی امور نے آگاہ کیا ہے کہ وزیر اعظم نے وزارت قانون سے قانونی رائے لینے کے بعد قومی اسمبلی کے اجلاس کے لیے آئین کے آرٹیکل 91 کے شق 2 کے تحت انتظامات کرنے کی منظوری دی ہے۔ عالمی مالیاتی ادارہ 2 ہفتوں کے اندر قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 30% نشستوں کا آڈٹ یقینی بنائے۔ پاکستان کو مالی سہولت دینے سے پہلے گڈ گورننس سے متعلق شرائط رکھی جائیں گی۔ پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا ہے۔ ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن کی جانب سے آئی ایم ایف کی ایم ڈی کو خط لکھا گیا ہے، جس کے متن کے مطابق یہ خط بانی پی ٹی آئی کی ہدایت اور ان کی طرف سے آئی ایم ایف کو بھیجا جا رہا ہے۔ خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ آئی ایم ایف 2 ہفتوں کے اندر قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 30% نشستوں کا آڈٹ یقینی بنائے۔ آئی ایم ایف پاکستان کو مالی سہولت دینے سے پہلے گڈ گورننس سے متعلق شرائط رکھے۔ خط کے متن میں کہا گیا ہے کہ یہ نہیں کہ آئی ایم ایف تحقیقاتی ادارے کا کام کرے۔ فافن اور وطن نے عام انتخابات کی آڈٹ کا طریقہ کار بتا دیا ہے۔ ان کے دیے گئے طریقہ کار میں کچھ تبدیلیاں کر کے اطلاق کیا جائے۔ آئی ایم ایف کی مالی امداد پاکستانی عوام پر بوجھ بڑھائے گی۔ آئی ایم ایف کی طرف سے یہ کردار پاکستان کے عوام کے لیے ایک عظیم خدمت ہوگی۔ صرف پی ٹی آئی نہیں، دیگر جماعتیں اور عالمی ادارے الیکشن فراڈ کو آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کو اختیارات کی غلط استعمال کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ خط کے متن کے مطابق آئی ایم ایف گڈ گورننس، شفافیت اور قانون کی حکمرانی کو اہمیت دیتا ہے، لہٰذا آئی ایم ایف کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ رکن مناسب پالیسیاں بنانے اور عمل درآمد کرنے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ بغیر جائز نمائندگی کے مسلط کی گئی حکومت کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہوتی، اور ایسی مسلط کردہ حکومت کو ٹیکسیشن اقدامات کرنے کا کوئی اخلاقی اختیار نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے خط میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں انتخابات کے انعقاد پر $180 ملین اخراجات آئے۔ انتخابات میں ووٹوں کی گنتی میں وسیع پیمانے پر مداخلت اور فراڈ کیا گیا۔ یہ مداخلت اور فراڈ اتنا کھلم کھلا تھا کہ امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین نے مکمل اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ بلوچستان اسمبلی کے 57 نومنتخب اراکین نے رکنیت کا حلف اٹھا لیا ہے۔ رکن بلوچستان اسمبلی زرمق خان اچکزئی نے اراکین سے حلف لیا۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق اسپیکر جان محمد جمالی حلالت کے باعث اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے، اس لیے گورنر بلوچستان کی جانب سے نومنتخب رکن صوبائی اسمبلی زرمق خان اچکزئی کو پریزائڈنگ نامزد کیا گیا۔ جام کمال خان، صادق سنجرانی، سردار اختر مینگل اور سرفراز بگٹی حلف برداری کے لیے اسمبلی نہیں پہنچے۔ مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا، جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کی 100 سالہ نو منتخب اراکین نے حلف اٹھا لیا۔ کئی نئے چہرے پارلیمانی سیاست کا حصہ بنے۔ حلف برداری سیشن میں صوبائی اسمبلی مچھلی منڈی بنی رہی۔ عدنان شاہد کی رپورٹ دیکھیے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا افتتاحی اجلاس آج صبح 11 بجے طلب کیا گیا تھا، جو تقریباً 1:15 بجے شروع ہوا۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق غنی کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں پہلے مرحومین اور شہداء کے دعائے مغفرت کروائی گئی، جس کے بعد مشتاق غنی نے 116 نو منتخب اراکین سے حلف لیا۔ اس کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، کہ بحیثیت رکن صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا میں اپنے فرائض و کڑھائی منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ تقریب حلف برداری کے بعد اسپیکر مشتاق غنی نے کہا کل صبح 10 بجے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے لیے پولنگ ہوگی۔ آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے عہدے کے انتخاب کے لیے
मोखा 29 फरवरी बरोज़ जुमेरात मुकर्रर की गई है। लिहाजा पोलिंग 29 फरवरी यानी कल सुबह 10 बजे असम्बली हाल में शुरू होगी। इस दौरान असम्बली में मौजूद सुन्नी इत्तेहाद के कारकुनान ने शदीद नारेबाजी भी की, जबकि इस मौके पर नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर भी असम्बली में मौजूद थे। इंतजामिया ने असम्बली इजलास में शिरकत के लिए 1000 से जायद पासेस इशू कर रखे हैं और असम्बली में लोगों की गुंजाइश इससे कम है, जिसके बायस इजलास से कबल ही असम्बली में शदीद बदनज़मी देखने में आई। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर के साथ अदनान शाहिद, सच न्यूज़, पिशावर। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने हल्फ लेने के बाद मज़ार कायद पर हाजिरी दी। कहते हैं कायदीन से सलाह मशवरे से जल्द सिंध काबीना तश्कील दे दी जाएगी। 2022 के सैलाब ज़दगान को बहाल करना है और मंशूर के 10 नुकात पर काम करना है। मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से बयान किए गए मफरूज़ों पर बात करूंगा। कराची से मंजर रिजवी की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह की मज़ार कायद पे हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर आला सिंध को मज़ार कायद पर तैनात दस्तों ने सलामी दी। मीडिया से बातचीत के दौरान वज़ीर आला का कहना था, हल्फ लेने के बाद पहले दिन अमन व अमान का इजलास बुलाया। हमें अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश है। कायद आज़म ने कहा था, हर हुकूमत की अव्वलीन तरजीह अमन व अमान होनी चाहिए। हम उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, आज से 5-6 महीने भी पहले कोई इतनी अच्छी नहीं थी, मैं ये बिल्कुल एडमिट करूँगा। और अभी भी ख़ास तौर पे स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, दूसरा मेरा फोकस था कच्चे के एरिया में जो अभी तक बदअमनी है, और तीसरा जो ड्रग अब्यूज़ या ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मुराद अली शाह का कहना था, सिंध काबीना के हवाले से कायदीन से सलाह मशवरे जारी हैं। सैलाब ज़दगान को बहाल करना और मंशूर के 10 नुकात पर काम करना है। आपको याद होगा 2022 का जो सैलाब आया था, उसके आफ्टर इफेक्ट्स अभी तक हैं। उनके लिए ख़ास तौर पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत है कि उन लोगों को हमने जल्द बहाल करना है। उसके साथ साथ मेरा यही प्रोग्राम है कि जो हमारा मंशूर है, जो 10 नुकात हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, उन पे हमने काम करना है। वज़ीर आला सिंध के हमरा स्पीकर अवैस कादिर शाह, सईद गनीन, मुकेश कुमार चावला समेत खवातीन अरकान भी मौजूद थी। कैमरामैन सिराज अब्बास के साथ मंजर रिजवी, सच न्यूज़, कराची। अब आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलेंगे, जहां पर एहसन इकबाल और दीगर रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और इसके साथ साथ नौजवानों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल पैदा करने के लिए और पाकिस्तान में इंटरनल सॉलिडारिटी पैदा करने के लिए कि जिसके ज़रिए हम मुल्क को मुत्तहिद कर सकें, इलेक्शन की तलखियों से निकल कर एक कौम बनकर पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकें। इन तमाम चैलेंजेस के लिए ये कोलिशन पार्टनर्स मिलकर और पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान बहुत जल्द अपने पैरों पे खड़ा होगा। और इसके लिए जो मुआशी इस्लाहात हैं, जो सियासी इस्लाहात हैं और जो इंसाफ की फराहमी के लिए इस्लाहात दरकार हैं, उन्हें हम पार्लियामेंट के ज़रिए उन पर अमल करके, उन्हें पास करके अवाम को अपनी कारकर्दगी से साबित करेंगे कि ये एतमाद जो कोलिशन पार्टनर्स के ऊपर कौम ने किया है, हम उस पर पूरा उतरेंगे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ जो हमारे दीगर कोलिशन पार्टनर्स हैं उन्हें भी दावत दूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। तमाम कोलिशन ने मिलकर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए मुत्तफ़िका उम्मीदवारों का भी चुनाव किया है और वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ साहब पर एतमाद का इजहार किया गया है और सदर मुमलकत के लिए आसिफ ज़रदारी साहब पर एतमाद का इजहार किया गया है। इसी तरह चेयरमैन सैनेट और डिप्टी चेयरमैन सैनेट भी इत्तफ़ाक़ राय से मुंतखब होंगे। तो इंशाल्लाह ये कोलिशन पाकिस्तान को वो इस्तेकाम देगी, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देगी और वो परफॉर्मेंस डिलीवरी देगी
جس کی ہمیں اس وقت ضرورت ہے. میں اب نوید قمر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت شکریہ احسن اقبال صاحب. آج نامزد وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کی طرف سے جو اشاریہ دیا گیا اس میں تمام وہ پارٹیز جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے اور شہباز شریف صاحب کو ووٹ دینے جا رہی ہیں وہ تمام اس اشاریے میں موجود تھے اور انہوں نے اس بات کا عزم کیا کہ انشاءاللہ تعالی جو اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ اور پھر چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی جو بھی الیکشنز ہونی ہیں وہ اکٹھے مل کے اس کے لیے ووٹ دیا جائے گا اور انشاءاللہ ہم سب لوگوں کو جو ہے مل کے جب ووٹ دیں گے تو کامیابی ہوگی. اس موقع پہ بلاول صاحب نے پرٹیکولرلی اس بات پہ زور دیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک نیشنل ریکنسیلیشن کریں. وقت آ گیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ جو لوگ اس حکومت کو ووٹ ان کر کے لا رہے ہیں ان کو آن بورڈ لے کے اور نہ صرف یہ کہ ایک چارٹر آف اکانومی کی طرف جایا جائے بلکہ ایک چارٹر آف نیشنل ریکنسیلیشن بھی ہونا چاہیے اور وہ صرف گورنمنٹ سائڈ سے نہیں بلکہ اپوزیشن کے ساتھ بھی وہ ڈائلاگ کھولنے کی بات ہم کریں گے. نیشنل ریکنسیلیشن بھی ہونا چاہیے اور وہ صرف گورنمنٹ سائڈ سے نہیں بلکہ اپوزیشن کے ساتھ بھی وہ ڈائلاگ کھولنے کی بات ہم کریں گے انشاءاللہ کہ وسیع تر قومی مفاد میں کم از کم ایک بیئر منیمم ایجنڈا ضرور ہم کو اپنانا چاہیے. یہ ملک کی ایک ضرورت ہے اس وقت اور جو بھی ہمارے خیالات یا فیلنگز ہوں چاہے وہ الیکشن کے بارے میں ہوں یا وہ اوورال جو ملک کی صورتحال ہے اس میں ہم ملک کو اولویت دیں، ملک کی انٹرسٹ کو اولویت دیں اور اس پہ جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم سب مل کے کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے سے جب یہ پروسیس شروع ہوگا اسپیکر صاحب کی اور ڈپٹی اسپیکر صاحب کی الیکشن جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایاز صادق صاحب اور غلام مصطفیٰ شاہ صاحب کو اناؤنس کیا گیا ہے ان دونوں عہدوں کے لیے اور اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں گے اور پھر صدر آصف زرداری صاحب ہوں گے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی کامیابی جو ہے اس پورے جو سابقہ تو جو ہماری جس کو پی ڈی ایم گورنمنٹ کہتے تھے اس کے بعد وہ کولیشن گورنمنٹ ہوئی وہ اس دفعہ پرائمریلی پی ایم ایل اے لیڈ گورنمنٹ ہوگی اور ہم اس کو باہر سے بیٹھ کے سپورٹ کرتے رہیں گے. جی مصطفیٰ کمال صاحب. جی تھینک یو ویری مچ. یہ ایم کیو ایم پاکستان اس بات پہ یقین پہلے دن سے رکھ رہی ہے کہ اس ملک کے مسائل کو اور آج کے حالات کو جس دلدل میں یہ ملک چلا گیا ہے اور اس کے لوگ چلے گئے ہیں اور اس کی اکانومی اس کی اسٹیبلٹی چلی گئی ہے اس کو کوئی ایک پارٹی اس کوگمائر سے باہر نہیں نکال سکتی اور اس کے لیے پاکستان کی ساری پارٹیوں کو ساری سیاسی پارٹیوں کو اور میں تو یہاں تک ہم کہتے ہیں ایم کیو ایم اس بات کی تائید کرتی ہے ابھی جو بات گفتگو کی گئی پہلے کہ بھئی صرف آج کی کولیشن جماعتیں نہیں بلکہ جو لوگ اس حکومت کا حصہ نہیں ہیں ان کو بھی ساتھ ملا کر ان سے بھی بات کر کے چند ایسے ایشوز جو کہ نیشنل ایشوز ہیں جس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے اور وہ ایک دفعہ طے ہو جائیں اور اس کے اوپر اعتراض برائے اعتراض والا سلسلہ ختم ہو تاکہ ہم ملک میں جو 25 کروڑ پاکستانی ہیں جو کسی نہ کسی پارٹی سے منسلک ہے چاہے وہ اپوزیشن کی پارٹی ہو چاہے وہ حکومت کی پارٹی ہو وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں لوگ کہ ہمارے لیے پارٹیاں ان کے لیڈران اپنے اختلافات بھلا کر ہمارے لیے کسی کمرے میں بیٹھ کر عام لوگوں کی فکر کر رہے ہیں ہمیں مشکلات سے نکالنے کی سوچ بچار کر رہے ہیں. پاکستان میں اب سیچوریشن پوائنٹ پہ چلی گئی ساری چیزیں. اب یہاں سے اس میں اور زیادہ گنجائش نہیں ہے برداشت کی. لوگ پریشان ہو گئے. تو مجھے بہت خوشی اس بات کی ہے کہ ہم اس پروسیس کا حصہ ہے. ایم کیو ایم پاکستان اس پروسیس کا حصہ ہے کہ جہاں پر یہ ساری پارٹیز مل کر ان کی نیت ان کی تمام چیزیں ہم سب کی اچھی ہیں کہ ہم
لوگوں کو ان تمام چیزوں سے نکالیں گے. اور آج جو گفتگو بھی ہوئی اس میں ریکنسیلیشن کی بات ہوئی ہے, آپس میں ملنے کی بات ہوئی ہے, لوگوں کو ملانے کی بات ہوئی ہے. پاکستان کے ان تمام مسائل کو تمام پارٹیز کے لوگوں کو مل کر اس کو حل کرنا ہے, اور اس تمام مرحلے میں, تمام عمل میں MQM پاکستان ہر اس پازیٹیو عمل کا ساتھ دے رہی ہے اور دے گی جس سے لوگوں کے مسائل حل ہوں. بہت شکریہ. آج ساری کولیشن جو ہمارے گورنمنٹ کے حصہ بننے جا رہی ہیں جماعتیں, انہوں نے مل کے یہ عہد کیا ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ پرائم منسٹر کو سپورٹ کریں گے بلکہ ان کے اسپیکر کے, ڈپٹی اسپیکر کے کینڈیڈیٹس, اور اسی طرح بعد میں جو زرداری صاحب بطور صدر ہیں ان کو سب کو مل کے سپورٹ کریں گے. الیکشن کا مرحلہ گزر چکا ہے, ختم ہو چکا ہے. اس کے بعد اب لوگوں کی ذمہ داریاں, ہم سب کی جو منتخب ہوئے ہیں ان کی ذمہ داریاں بہت ہیں, اور اس وقت تقریباً ساری مین جماعتیں جو ہیں وہ حکومت کا حصہ بننے جا رہی ہیں. کوئی KP میں حکومت بنا رہا ہے, کوئی سندھ میں بنا رہا ہے, کوئی پنجاب میں بنا چکے ہیں, اور کوئی بلوچستان میں بنا رہا ہے, اور اسی طرح آپ سینٹر میں اور سینٹ میں اب نئی جو ہے وہ قیادت آ رہی ہے. تو میری گزارش ہے کہ جتنے بھی لوگ اس پروسیس میں سے گزر چکے ہیں, خدا اب وہ عوام پہ رحم کریں اور کوشش کریں کہ جو عوام پسی ہوئی ہے, مشکل کا شکار ہے, غریب آدمی کے لیے حالات بدتر سے بدتر ہوئے ہیں, اور ملک جس معیشت کو جس لیول پہ پہنچ چکا ہے اس کو اب اٹھانے کی, اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو اب ہم یہ جو الیکشن کے مراحل کے بعد کا حصہ ہے اس کو خوش اسلوبی سے طے کریں, اور جہاں جہاں آپ کو مینڈیٹ ملا ہے آپ وہاں پہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے کام کریں, اور اس میں تمام صوبے بھی شامل ہیں اور اس میں وفاق بھی شامل ہے. ہماری جہاں تک پارٹی ہے وہ اس پاکستان کی سالمیت کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے جو ہمارا کردار ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم وہ پوری ایمانداری سے ادا کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آج ایک مرحلہ تھا انتخاب کا, وہ ہو گیا. آج ہم سارے مل کے بیٹھے اور اگلے 5 سال کے لیے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جی کون اپنی ذمہ داری سنبھالے گا. وزیر اعظم صاحب کی سیٹ, پریزیڈنٹ صاحب کی سیٹ, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, تو ہم سارے متفق ہو گئے. جو نام پریزیڈنٹ کے شپ کے لیے آصف علی زرداری صاحب کی ہم سب حمایت کر رہے ہیں. وزیر اعظم کے لیے میاں شہباز شریف صاحب ہیں, اسپیکر کے لیے ایاز صادق صاحب ہیں, اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے اپنا غلام مصطفیٰ شاہ صاحب ہیں جو پیپلز پارٹی کی طرف سے ہیں. اور میں یہ کہتا چلوں کہ اب اصل چیلنج اور ذمہ داری آئی ہے, اور ہمارے لیے سب سے جو ہم کہتے ہیں نا جی مشکل فیصلے کرنے ہیں. ہم عوام کی خدمت کو مشکل فیصلہ نہ سمجھیں, سب سے آسان فیصلہ سمجھیں. ہمارا ون ایجنڈا اور ٹاپ ایجنڈا یہ ہونا چاہیے کہ عام آدمی کی زندگی کیسے بہتر ہو. سب سے پہلے اس کام کو شروع کریں, باقی چیزوں کو بعد میں ٹھیک کریں. اور یہ ہم سب کا اتفاق ہوگا انشاءاللہ اس پہ, اور ہماری پوری کوشش ہوگی, اور اللہ سے بھی ہماری دعا ہے کہ ہماری معاونت کریں, مدد کریں اس میں کہ ہم خدمت میں پورے اتریں انشاءاللہ. اور میں سارے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کروں گا کہ جن کو اللہ نے موقع دیا خدمت کا وہ پورے اپنے کام کو دیانتداری کے ساتھ کریں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو اندر بھی گفتگو ہوئی وہ اسی بہرائے کے اوپر ہوئی کہ, اور میرا خیال ہے سب نے, ہر جماعت نے ایک ہی بات کی کہ معیشت جو ہے سب سے بڑا چیلنج ہے, اور اسی پہ ہمارا دھیان فوکس ہونا چاہیے, نہ کہ جس طرح پہلی حکومتیں کرتی رہیں کہ 2-3 سال جو ہے وہ احتساب کا نعرہ لگا کے تو پوری حکومت کی توجہ جو ہے وہ صرف انتقامی کارروائیوں کے اوپر ہوتی تھی. میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. ہمارا جو ویژن ہے اور ہمارا جو آپس میں اتحاد کا مقصد ہے وہ صرف اور صرف پاکستان اور پاکستان کے عوام کی بہتری ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں ان الیکشنوں کے بعد وہ واقعی وقت آ گیا کہ جب اپنے مفاد, اپنے جماعتوں کے مفاد پس پوش ڈال کے اور عوام کی جو مشکلات ہیں ان میں آسانیاں
اور جو معیشت ہے اس کو اولین ترجیح بنا کے ہم سب کو ساتھ چلنا چاہیے، اکٹھے ہو کے، متحد ہو کے، اور مقصد صرف اور صرف پاکستان اور پاکستان کی عوام ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ احسن اقبال صاحب، ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو تمام اتحادیوں سے رابطہ کرے گی، مولانا فضل الرحمان کو بھی حکومتی اتحاد میں شامل کرنے کی درخواست جی کی جائے گی۔ اچھا، آخر میں یہ کہوں گا کہ جیسے سب رہنماؤں سے آپ نے سنا کہ ان سب جماعتوں کے سامنے ہم نے اگرچہ الیکشن ایک دوسرے کے مخالف بھی لڑا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کی اصل کامیابی تب ہوتی ہے کہ ہم کمپٹیشن کے ساتھ کولیبریشن کرنے کی صلاحیت بھی رکھیں، کہ جہاں قومی چیلنجز ہیں، قومی تقاضے ہیں، وہاں پر ہم سب کو اپنے اختلافات ختم کر کے یکجا ہو کر ایک بڑے مقصد کے لیے اکٹھے ہونا چاہیے۔ یہ وہی جذبہ ہے کہ جس میں ہم پہلے بھی اکٹھے ہوئے تھے، پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا تھا، اور اب پھر اسی جذبے کے ساتھ ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور میں یہ میسج ضرور دینا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی قیادت میں جو حکومت کام کرے گی، اولین ہماری ترجیح ہوگی کہ ہم ملک میں امن قائم کریں، استحکام لائیں اور معیشت کو بحال کریں۔ آج کی دنیا میں سٹرانگ معیشت کے ساتھ ہی ایک ملک سٹرانگ بن۔ یہاں وقت ایک بریک کا، ساتھ رہیے گا۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کا شور شرابہ بے سود، ایک ماہ کے اخراجات کے لیے 358 ارب روپے سے زائد کے بجٹ کی منظوری دے دی گئی۔ حزب اختلاف نے دستاویزات پھاڑ دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اپوزیشن لیڈر رانا آفتاب سے ان کی نشست پر جا کر ملاقات کی۔ اسی حوالے سے رانا کامران صفدر کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ 1 مارچ 2024 سے 31 مارچ 2024 تک پنجاب کے اخراجات کی منظوری کے لیے مریم اورنگزیب نے تحریک ایوان میں پیش کی۔ تحریک پیش ہوتے ہی اپوزیشن رکن رانا آفتاب محمد خان نے نقطہ اعتراض اٹھا دیا۔ اپوزیشن رکن کا کہنا تھا کہ پہلے بتایا جائے کہ یہ رقم کس مد میں خرچ ہوگی۔ مریم اورنگزیب نے ایوان کو بتایا کہ ڈے ٹو ڈے افیئرز، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں، ہسپتالوں میں ادویات کی فراہمی، لا اینڈ آرڈر سمیت عدالتی اور حکومتی معاملات کے لیے اخراجات ناگزیر ہیں۔ اسپیکر اسمبلی ملک محمد احمد خان نے اپوزیشن کو بجٹ پر بات کرنے کا بھرپور موقع بھی فراہم کیا۔ اپوزیشن اور حکومتی ارکان کے درمیان نوک جھونک کے بعد اسپیکر پنجاب اسمبلی نے تحریک منظوری کے لیے ایوان میں پیش کر دی، جس پر اپوزیشن نے شور شرابہ کرتے ہوئے ایجنڈے کی دستاویزات پھاڑ کر ہوا میں لہرا دی۔ شور شرابے کے دوران ہی حکومتی اراکین نے 1 ماہ کا بجٹ منظور کر لیا۔ اجلاس کے آغاز پر ہی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خیر سگالی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپوزیشن رکن رانا آفتاب کی نشست پر چلی گئیں اور جمہوریت عوام اور صوبے کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کی دعوت دی اور توقع کی کہ اپوزیشن عوام کے مفادات کے لیے تعاون کرے گی۔ ایجنڈے کی کارروائی مکمل ہونے پر اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ کیمرہ مین نواز راج کے ساتھ رانا کامران، سچ نیوز، لاہور۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے اے ایس پی شہربانو نقوی نے ملاقات کی۔ آرمی چیف نے شہربانو نقوی کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی۔ سپہ سالار نے اس موقع پر کہا کہ پاکستانی خواتین معاشرے کا ایک انمول حصہ ہیں اور معاشرے کے تمام شعبوں میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ اے ایس پی شہربانو نقوی کی بہادری قابل تعریف ہے۔ لاہور میں ایک خاتون کو مشتعل ہجوم سے بچانے والی بہادر خاتون اے ایس پی شہربانو نقوی کی سپہ سالار پاک فوج جنرل سید عاصم منیر سے جی ایچ کیو راولپنڈی میں ملاقات ہوئی۔ آرمی چیف نے ڈیوٹی کے دوران بے لوث لگن اور ایک غیر یقینی صورتحال پر قابو پانے میں پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ پیش کرنے پر تعریف کی۔ آرمی چیف نے کہا، ہماری خواتین معاشرے کا ایک انمول حصہ ہے۔ پاکستانی خواتین نے اپنی قابلیت اور استقامت کی وجہ سے خود کو ممتاز کیا اور معاشرے کے تمام شعبوں میں اہم کردار ادا کیا۔ خواتین کا احترام مذہب کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرتی اقدار میں بھی شامل ہے۔ آرمی چیف نے سماجی ہم آہنگی کی اہمیت اور عدم برداشت کو روکنے کے لیے ملک گیر اتفاق رائے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے قانون کی حکمرانی پر زور دیا اور خدشات اور شکایات کو دور کرنے کے لیے قانونی راستے دستیاب ہونے پر قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لینے کی تلقین کی۔ منمانی کارروائیاں معاشرے کے نقطہ نظر کو کمزور کرتی ہیں۔ سپہ سالار نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں کو بھی سراہا۔ لاہور دا پاوا اختر لاوا، جن کا ہر انداز ہی نرالا۔ اختر لاوا نے منفرد انداز میں ایس پی سیدہ شہربانو نقوی کو خراج تحسین پیش کیا۔ آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ پنجاب پولیس دی جوان جی، ساڈی خواتین آئی لو پاکستان، ساڈی آن بھی نے تے ساڈی شان بھی نے۔
ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਖੁਦ ਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਐਵੇਂ ਤੇ ਢੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਨੀ ਆ ਇਸ਼ਕੇ ਦਾ ਰੋਕਬਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਨੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਭਾਈ ਮੈਂ ਛੱਲਾ ਪਵਾ ਦੇ ਖਿੱਚ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਮੇਰੀ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪਾਵਾ ਕਰਨਾ ਵਾ कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने शुमाली वजीरिस्तान के उतमान ज़ई कबायली अमायदीन की मुलाकात। कोर कमांडर पेशावर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कबायली अवाम के पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने और मिलकर लड़ने पर शुक्रिया अदा किया। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने कबायली माहिदीन से मुलाकात में कहा कि पाक फौज कबायली इलाकों में अवाम की फलाह व बहबूद के लिए अपने तमाम तर वसाइल भरूए कार ला रही है। पाक फौज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ मिलकर कबाइल की बतदरीज अपने अपने इलाकों में वापसी समेत मदनियात और दीगर शोबों बशमूल तालीम की बेहतर फराहमी में नौजवानों की नुमाइंदगी को यकीनी बनाने के लिए ठोस इक़दाम उठा रही है। मुलाकात में उतमान ज़ई कबायली माहिदीन ने पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल जज्बे को सराहते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि कबायली अवाम हमेशा की तरह मुल्क की बका और सालमियत के लिए पाक फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला शुरू होने का इम्कान। NDMA ने सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज के लिए हिदायत जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक 29 फरवरी से 2 मार्च तक मुल्क के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों का सिलसिला मुतवक्के है। गवादर, कराची, हैदराबाद, रावलपिंडी, पेशावर, मर्दान, इस्लामाबाद, मुल्तान, सियालकोट, नारोवाल और लाहौर में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग भी मुतवक्के है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को हिदायत की गई है कि वो सूरत हाल की मुकम्मल निगरानी करे और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हमा वक्त तैयार रहे। मुमकिन खतरे से दो चार इलाकों में इमदादी टीमों और मशीनरी की बरवक्त दस्तियाबी की यकीनी बनाए। सयाहों से दरख्वास्त है कि सफ़र के आगाज़ से कबल मौसम और सड़कों की सूरत हाल से आगाह रहें।